محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ اعتبار اور ایمان رکھتا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا فضل، کرم اور احسان ہے، اس نے اپنی رحمت سے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم کہ انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے بھی بڑا فضل فرمایا کہ مسلمانوں میں کھرا ستھرا منہج، نسب العین، پیغام اور طریقہ مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ نصیب فرمایا۔ حضرات ذی وقار، سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پہ انعقاد پذیر یہ مثالی اور جاندار کانفرنس انشاءاللہ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس میں حصہ ڈالنا چاہوں گا۔ بڑے بڑے جید علماء کے خطابات آپ سماعت فرما چکے۔ حضرات مولا کائنات کی رحمتوں پہ نگاہ دوڑائیں۔ اللہ نے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے آپ بنایا، لما خلقت بیدی، اور پھر اس کی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر رہنے کے لیے بہترین گھر جنت عطا فرمایا۔ جنت اس کا تخیل بیان کروں، وقت لگتا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ایک آرڈر دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا، جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ پیو،
جیسے چاہو جب چاہو جہاں سے چاہو، صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ بھی بتایا ایک تمہارا دشمن ہے ابلیس بڑا خبیث، اور انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہر باہر دشمن ہے۔ معزز سامعین اور لاہور شہر کے غیور مسلمانوں، ذرا توجہ فرمانا، ابلیس نے جال لگایا، میرے بابا اور میری اماں کو جال میں پھنسا لیا۔ مولا کائنات نے حکم دیا چلے جاؤ، قل اہبطوا منہا جمیعا، گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا، نسل آدم کی ودیت اور فطرت میں اللہ نے اپنے دیش اور وطن سے محبت رکھی ہوئی ہے۔ جب فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، بے وطن کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اور پھر مولا کا کرم دیکھیں، اس انسان کو اس کے گھر کا رستہ دکھانے کا بندوبست بھی آپ فرمایا، اور اپنی رحمت سے رہنما نصیب فرمائے، جنہیں شریعت کی زبان میں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا بندے، راستہ تیرے گھر کا، گھر ہے جنت، دور ہے، مشکل ہے، ہاں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ایک لائٹ، ایک روشنی لے لو، اور وہ روشنی کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کی وحی کی ٹارچ لے لو، بتی لے لو، روشنی لے لو، اس روشنی میں بڑھو گے تو جنت کا سفر آسان ہو جائے گا، خوف و خطرہ ختم ہو جائے گا۔ پھر مولا کا کرم دیکھے، رہنما دیے، اور اپنے مقدر پہ ہم جتنا ناز کریں کم۔ لوگوں، کسی کے حصے میں آدم صفیح اللہ رہنما آیا، کسی کے حصے میں نوح نجیح اللہ آیا، کسی کو رہنما موسیٰ کلیم اللہ ملا، کسی کو رہنما ابراہیم خلیل اللہ ملا، اور کسی کو رہنما اسماعیل ذبیح اللہ ملا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ ملا۔ حضرات غور فرمائیں، میں اپنے رب کا شکر کن الفاظ میں ادا کر سکتا ہوں؟ کسی کا رہنما نجیح اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا روح اللہ، مگر میرا اور آپ کا رہنما، رہنمائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات ایسا رہبر، ایسا مقتدا، ایسا پیشوا، ایسا پیر، ایسا ہادی رب اکبر نے تیرے میرے مقدر میں فرمایا، جو صورت میں اعلیٰ، جو سیرت میں اعلیٰ، جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل۔ اور یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، خوب ذہن نشین کیجئے، سیرت اور شے ہے، صورت اور شے ہے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لے، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ فکرہ دل دماغ میں بٹھانا میرا، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ لوگوں، سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل پوچھیں گے؟ جناب کا حقیقی چچا سردار ابو لہب نام عبد العزیٰ ہے، اتنا حسینہ شعلے مارتا چہرہ اس کا، اور حسن بڑا، خوبصورت بڑا، صورت ہے سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے۔ صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور ایک اور ہے، یہاں مکے کا باسی نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، یہاں کے رہنے والا نہیں، غلام ہے مالک نہیں، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، حبش کا باسی ہے، سیاہ فام ہے، موٹے موٹے نقش ہے، صورت جاذب نظر نہیں، اور کشش نہیں، رنگ کاڑا ہے، نقش موٹے ہیں،
مگر سینے میں سیرت کا چراغ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ یہ بلال سرور کائنات علیہ السلام کے پاک شہر کی پاک گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی، مگر لوگوں مقام شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں ہاتھی رہبر پیر وہ عطا فرمایا۔ وہ کہا تھا بابے نے پیر منیا جے پیر نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہاتھی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہاتھی نو کی کرنا ہو۔ ہمیں ہاتھی پیر مرشد رہبر رہنما مقتدا میرے اللہ نے وہ عطا فرمایا، عظمتوں میں اعلیٰ، رفعتوں میں اعلیٰ، منقبتوں میں اعلیٰ، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل۔ اور لوگوں یہ بات اہل الحدیث کی سمجھ لیجئے، دل دماغ پہ بٹھا لیجئے، ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا مرشد عطا فرمایا، ایسا رہبر عطا فرمایا، جس طرح اس پہ نازل ہونے والی سچی کتاب پاک ہے، اس محبوب کی زندگی بھی پاک ہے۔ قرآن جس طرح پاکیزہ کتاب ہے، میرے اللہ نے صاحب قرآن کی زندگی کو بھی ایسا ہی بنایا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں سرور کونین صلوات اللہ تعالی علیہ، آپ کی پاکیزگی کا تو یہ عالم، خالق اللہ ہے، نبی مخلوق ہے، وہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے، وہ داتا ہے، نبی منگتا ہے، وہ کھلاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ سلاتا ہے، یہ سونے والا ہے۔ مگر عظمت و رفعت کا مقام یہاں تک میرا اللہ خالق آپ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ اتنی پاک، اتنی مطہر، اتنی مبارک زندگی ہے کہ میرے نبی کے صبح و شام، لیل و نہار اور ایک گھڑی کی قسم، بلکہ اس سے بھی آگے قرآن کمال انداز پیش کر رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ شہر مکہ معظمہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ اس لیے قسم اٹھاتے ہو کہ یہاں بیت اللہ الحرام ہے، ہاں نہیں، اس لیے قسم اٹھا رہے ہو کہ آب زمزم ہے، کہا نہیں، اس لیے قسم اٹھا رہا ہے اللہ کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، کہا نہیں، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب اس شہر کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ حضرات عزیز وقار ہر اعتبار سے اعلیٰ، جس طرح قرآن مجید سرچشمہ ہدایت، سبب ہدایت، ہدی للمتقین ہے، لوگوں تیرے میرے پیر کا وجود اطہر اور مبارک زندگی بھی ہدایت کا سبب ہے۔ قرآن ہدایت کا سبب، نبی کی سیرت طیبہ ہدایت کا سبب ہے۔ اور حضرات عزیز وقار قرآن سچی کتاب وحی الہی ہے، اور تیرا پیر ایسا سچا ہے جس کو اپنے تو مانے ہی مانے، بیگانے بھی کہہ رہے ہیں جاء الصادق جاء الامین، سچا آ گیا ہے، سچ بولنے والا آ گیا ہے۔ شریک لوگ جلدی نہیں مانتے، مگر یہاں مخالف اور شریک بھی یہ کہنے پہ بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ نبی سچا ہے، اعلیٰ ہے۔ حضرات عزیز وقار سیرت طیبہ کے حوالے سے تھوڑا اگلا حصہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک تعلق سورت کا ہے یہ الگ موضوع ہے، رب گواہ ہے کہ سورت مطہرہ ایسی باقبال، صرف ایک مثال شاید پہلے یہاں گزر چکی ہو، اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور اپنے پیغام پہ بات پوری کر دوں گا۔ حضرات عزیز وقار میری تیری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، لوگوں مصر کی شہزادیوں نے حسن یوسف دیکھا، حواس باختہ ہو گئی،
आपे से बाहर हो गई और अपनी उंगलियां काट ली। फकत काना इलियहुन्ना, मेरी अम्मी फरमाती है, और मिस्र की शहजादियों, तुमने हुस्न यूसुफ देखा और उंगलियां काट ली। हाय काश कहीं तुम मेरे यूसुफ, फातिमा के बाबा यूसुफ, हसनैन के नाना यूसुफ, जुनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पाक को देख लेती, तुम छुरिया अपने जिगर पे चला देती। क्यों हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे कुबा हमादारम तू तन्हा दारी। हजरात, वो महबूब मदनी, वो मेरा मुर्शिद, वो मेरा रहबर, जिसके आने से आपको और मुझे और नस्ल इंसानी को दर से इंसानियत मिला। इंसान थे शक्ल में, अंदर से भेड़िए थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और बाज औकात बीवी अपने खामद के तेवर देखती। किसने बच्ची को चलते हुए देखा है? खुद जाके कहीं कार आया करती थी। हजरात, वो कौन जो इस्मत दरी में मारूफ थी, जो शराब में तब थी, ये किरदार है, ये सीरत है सरवरे कायनात सलावतुल्लाह अलैह की। इस तरह तब्दीली आई। कल तक शराब पीने वाले आज एक आर्डर पे, एक हुक्म पे, एक पैगाम पे शराब के प्याले मुंह से लगे हुए मटके ठेल देते हैं। तेरी तारीख कहती है कि आज मदीना तैयबा की गलियों में पानी की बजाय शराब बह रही थी। वो रंग चढ़ा। हजरात, कुरान मजीद में आपके मुताल्लिक फरमाया सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा। बड़े कुरान पाक, आसमान के सूरज को रब ने सिराजा कहा, सिराजम वहाजा कहा, मगर नबी कौनैन को सिराजम मुनीरा फरमाया। ऐसा सूरज है, खुद भी रोशन है, जो करीब आते हैं वो भी मुनव्वर होते जाते हैं, जो करीब आते हैं वो भी रोशन होते जाते हैं। हजरत जी वक़ार असहाब रसूल ने और मक्के के उन बदुओं ने, उन शराब में खुद लोगों ने, इसमत दरी करके चौको चौराहे में ऐलान करने वालों ने इतनी तब्दीली आई, इतनी तब्दीली आई कि आज बड़े मारूफ हकीम की बेटी आमना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम दो सहाबा के हमरा भेजे हैं। ऊंट पे सवार ये बीबी जा रही है, इसका भाई दूर से देखता है और अजब अंदाज में कहता है, कौन है मेरी बहन के साथ आने वाले अरबी लोग? वो अभी खामोश थे। वो औरत बोली, उसकी बहन बोली, उसको इत्तक़िल्लाह, खामोश हो जा, पैदा करने वाले रब की कसम, मेरी इस्मत और हया का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह आमना के दुर्रे यतीम के गुलामों ने किया है, मेरा मां जाया भाई भी ऐसे नहीं कर सकता। हजरात, ये वो तब्दीली है, ये वो इनकलाब है जो आपने अपने किरदार के साथ पेश करके सीरत तैयबा, जिसको रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और फिर खुलक अखलाक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम अपने यहां, हमारा ये पंजाब का एक वतीरा है, वो इतना जवाब पत्थर ना देंगे जनाब, असी उन्हें मंजी थैले जमे, असी भी रोटी खाने। हजरात, यहां ये तसव्वुर नहीं, और बजा फरमाया अमीर शहर बलादर मोहतरम मौलाना अब्दुल मतीन असगर ने, हजरात ये कोई कमजोरी न समझे, हमारे पास भी जुबान है, अल्लाह का शुक्र है, बात करना जानते हैं, मगर हमारे हाथ बांधे हुए हैं। हमने एक रिश्ता मोहब्बत, रिश्ता अकीदत आमना के दुर्रे यतीम से लगाया है, वो उस महबूब से जिसने पत्थर खाए और फूल बरसाए,
جس نے گالیاں سنی اور دعائیں دی۔ حضرات مجبوری یہ ہے، ہم نے اس محبوب کو محبوب مانا، ہم نے مقتدا اس کو پکڑا، اس سے رشتہ عقیدت جوڑا، اس کی غلامی کو اختیار کیا، جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کر ہدایت قوم کو یا رب، ہے معذور یہ ان کی عقلوں پہ پردہ ہے جہل و غفلت کا پڑا۔ حضرات عزیز وقار، بات سمیٹنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے غور فرمائیے، ہماری مجبوری یہ ہے، ہم نے اس محبوب سے رشتہ جوڑا ہے، زبان ہونے کے باوجود، الفاظ ہونے کے باوجود، جرت ہونے کے باوجود، دلیری ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، ہم نے وہ سبق پڑھا ہے کہ یہاں سے نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی۔ توڑا نہیں جائے گا، جوڑا جائے گا۔ آئیے، میرے محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں پتھر مارو برداشت کروں گا، ساحر کہو برداشت کروں گا، کاہن کہہ لو برداشت کروں گا، گالیاں دے لو برداشت کروں گا، اور گندا گارا پھینکو برداشت کروں گا، کانٹے بچھا لو برداشت کروں گا۔ لوگوں ہر تانا تمہارا برداشت ہے، مگر رب سے کٹ کر، رب سے کٹ کر، نبی سے ہٹ کر تمہارا جہنم میں جانا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں ابھی مجھ سے قبل ہاشمی صاحب، اللہ ان کے علم عمل میں برکت فرمائے، وہ بتا رہے تھے، میں سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت ہم ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، ہم اہل سنت، اور اہل سنت میں اہل الحدیث، اور تعصب سے نہیں، الگ فرقے کے لیے نہیں، قولین کا رب گواہ، اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، الگ ٹولہ نہیں ہے، الگ سکول آف میتھڈ نہیں ہے، الگ کوئی لکیر نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والے رب کی قسم اہل الحدیث وہ ہوگا جو توحید کے نور سے منور ہونے کے بعد آمنہ کے در یتیم کی محبت میں رچا بسا ہوا۔ اللہ اس بیٹے کی عمر میں برکت فرمائے۔ میں ویکھ رہا سی کوٹھا نہ تے لاہور والا دی بکری بن رہا ہے، انج ویکھدے پئے جی میں منہ وچ کھاندا ہے، بالکل مجال ہے یہ حل درود بھی پڑھیں گے بھائی فتوے سے ہٹ کے میں کہوں گا تھوڑا زندگی کا ثبوت بھی تو آپ کو دینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے جذبوں کو دکھائیے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ ماشاءاللہ کرانٹ پہ پورا ہے، حضرات توجہ فرمائیں، توجہ، میں بات ذرا منظر پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے، ایک کا پروپیگنڈا، ایک کا پروپیگنڈا، ایک کا حقائق توجہ مبذول کروانے کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں۔ ہندوستان کے زمانے میں ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے ہندو کی دکان سے سودا مانگا ادھار، لالے کی دکان ہوتی تھی، فوج تیار رکھیو تو ہون ہل چل نہ پاؤ، فوج تیار رکھیو تو ہل چل نہ پاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں کھچنا منٹا کھچنا پاؤ۔ توجہ ہے، شکر۔ حضرات وہ لالے کے پاس گیا، لالا جی عید قریب آ رہی ہے، پیسے ختم ہیں، انشاءاللہ عید پہ دے دوں گا، ادھار سودا دے دو۔ جانتے ہیں پرانے بابے لالیاں کا بڑا دماغ خراب سی، ان کا مولوی جی بورڈ نہیں ہو پڑیا، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔ کہ یار میں مولوی ہوں، کہ میں نہیں جانتا مولوی شولوی، یہ بھی ایک درمیان میں بات چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا لالا نہیں، کہنے لگا بھائی بس آج نقد کل ادھار۔
मौलवी साहब ने भी हाथ मेरा चंगा पुत्र आ वेख, वो चला गया। उस वक्त मियाँ जी कहते और बड़ा अदब होता था मियाँ जी का। उसने कहा हजरात जरूरी ऐलान सुनो। लोगों ने कान खड़े किए, खैर हो, मियाँ जी को ऐलान करने लगे। भी कोई गया, हजरात जरूरी ऐलान सुने। लोगों ने तवज्जो की, कहने लगे लाला रामचंद्र वहाबी हो गया है, इससे सौदा लेना बंद कर दो। लाला बैठा मक्खियां मारा, सौदा लेने कोई नहीं आया। इतवार का दिन था, जैसे आज इतवार थी, अब तो सोमवार में दाखिल हो गए। सोमवार मंगल बुध को लाला दौड़ा दौड़ा गया, मियाँ जी अब मौलवी साहब ने, मियाँ जी माफी नहीं मिल सकती, मुफ्त ले लो मुफ्त। आप पटा मेरे गलों ला जरा मेरे गल पा देता। उनका भाई सब्र करें जुमे तक, जुमे में ऐलान होगा, जुमे में। भाई हर ठहर जनता नहीं भाई जुमा, बस बात खत्म। जुमे तो मौलवी साहब ने फरमाया हजरात लाला रामचंद्र दोबारा रामचंद्र हो गया। बात मेरी शायद समझे आप, मैं कहना क्या चाहता हूं। एक का प्रोपेगेंडा, एक हकायक है। महले हदीस उलमा का तफ्स बरदार, गुलिस्तान रिसालत का दना चौकीदार, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कौमेन का रब गवाह, अहले हदीस वो होता है जिसका सीना और दिल नबी की मोहब्बत से भरा हुआ हो। और उसकी दलील है हवाले, पहले यहां जिक्र हुआ उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन तकरीबन 20-22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा चुके हैं। आज उम्रे के लिए आए, बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए, हजर अस्वद के पास चले गए और मुखातब करके कमाल अल्फाज कहे जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। फरमाने लगे अमा वल्लाहि इन्नका लहजर, हजर अस्वद अल्लाह की कसम जानता हूं तू सिर्फ पत्थर है। ला तदुर्रु वला तनफउ, ना तू नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों तुम कहोगे जब ये नफे का मालिक नहीं नुकसान का मालिक नहीं तो भाग भाग के चूमते क्यों हो। फरमाने लगे अल्लाह गवाह, अल्लाह गवाह, लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका, रब अल्लाह गवाह है, अगर मैं अपने पीर मोहम्मद, दुरूद पाक जरा मोहब्बत से पढ़ देता, जनाब पीर मोहम्मद ऐसे पूरे करंट के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तुझे कभी ना चूमता। दिमाग में बिठाओ बात, हजर अस्वद मैं तुझे बोसा न देता, इसलिए दे रहा हूं कि मैंने आका को तुझे चूमते हुए देखा है। और इसी मौके पे आपने फरमाया था मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। फरमाने लगे लोगों मुझे पता है आपने रमल कादर क्यों दिया था, मैं साथ था। मैं यहां हतीम में बड़े बड़े मुशरिक मक्के के सरदार भक्तबन चौधरी बैठे हुए थे और प्रोपेगंडा कर रहे थे, जैसे मैंने प्रोपेगंडे की मिसाल इसीलिए दी थी। प्रोपेगंडा कर रहे थे, मुसलमानों की बस होगी, इनको पानी रास नहीं आया, ये गए के गए, ये गए के गए। आपने क्या फरमाया था? दो काम फरमाया। एक तो एक मिसाल यहां देते हुए मुझे दिक्कत आएगी, आप शहरी लोग हैं शेख साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपने फरमाया लोगों प्रोपेगंडा हो रहा था और बैठे सरदार कर रहे थे हतीम में सामने कि मुसलमान गए मेरे गोडे पड़ने लग गए। आपके कानों पे आवाज आई,
آپ عظیم جرنیل بھی تھے، عظیم قائد بھی تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا لوگو استباع کرو۔ استباع کا معنی ہے جس طرح پرانے بابے دیہاتی ماحول میں کھیس، بڑی چادر یا کمبل بھی لے لیتے تھے سردی میں، سفر کرنا پڑ جائے پیدل تو ایسے اکٹھا کر کے بائیں طرف اوپر کر لیتے ہیں۔ بات میری سمجھ رہے؟ چادر ایسے کر کے، فطرت، یہ فطرت ہے بندے کی، تیز چلنا ہو تو چادر کے لیے دایاں کندھا ننگا کر کے بائیں پر رکھتے تھے۔ آپ نے عین فطرت کے مطابق فرمایا احرام کی چادر کو اس طرح کرو، دایاں کندھا ننگا کر لو، بائیں کندھے پہ ڈال لو، اور پہلے 3 پھیرے 3 چکر پہلوانوں کی طرح لگاؤ، سامنے سرداران قریش دیکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ آج عمر فرماتے ہیں لوگوں مشرک نے آج یہاں تو کیا آنا ہے، الحمدللہ حدود حرم میں بھی آج مشرک قدم نہیں رکھ سکتا، مگر لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، عالم اسلام کا حکمران عمر آج بھی استباع کرے گا، آج بھی رمل کرے گا، اس لیے کہ نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرات آخری میری گزارش اور بات پوری کر رہا ہوں، تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، لاہور شہر گھوم لو، مسجد میں جاؤ، بلا تفریق جاؤ، بلا امتیاز جاؤ، یہ کس کی ہے وہ کس کی ہے، یہ اس کی ہے وہ اس کی ہے، اس کو چھوڑ کے جاؤ۔ ہر مسجد میں جمعے والے دن فجر کی نماز ادا کرو، فجر کی، اللہ نصیب کرے فجر میں ستی قوم بہت ہی ہوتی ہے، رنگ ہمارا بھی بدل گیا، فجر کی نماز پڑھو اور دیکھو کہاں نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا، کون سی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز جمعے والے دن سورہ سجدہ کی تلاوت ہو رہی ہو۔ نبی نے ساری زندگی جمعے والے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی تھی۔ حضرات یہ خدا چیک کر لیں، میرا مشاہدہ ہی نہیں، میں زیادہ تجربات نہیں بتاتا۔ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے رحیم یار خان میں ابو ظہبی روڈ پہ چک نمبر 3 منو پنجابی والا بولنا تھا، 3 وہاں جلسہ تھا جمعرات تھی، میں بھی نیا مولویوں میں پاؤں رکھ رہا، میں نے بھی وہاں کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرنی تھی، دیسی ویسی مجھے ایسے ہی آتی ہے۔ صبح اللہ کی قدرت، میں جماعت سے بڑا کتراتا ہوں، میں پھنس گیا، مجھے آگے کر دیا، میں نے جماعت شروع کی، رب گواہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہی نہ رہا کہ آج جمعہ ہے۔ میں نے سورت نبا 30ویں پارے والی شروع کر دی، وہ مجھے اچھی آتی تھی، پیچھے ایک نبینا حافظ تھا، بڑے قد کاٹ تھا، اس نے لقمہ دیا الف لام میم، 2-3 آیتیں سورت سجدہ کی پڑھا، مجھے غصہ آ رہا تھا، میں 30ویں میں 30ویں میں یہ 21ویں میں یہ کیا کر رہا ہے بندہ۔ سچی بات ہے، نومبر کا موسم تھا، سردی تھی، اندر نماز پڑھ رہے تھے، منو کا پسینہ چھوڑ گیا، مجھے چلنے نہیں دیتا، میں 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں، وہ 3 آیتیں پڑھ دیتا پیچھے سے، تیسری مرتبہ مجھے سمجھ آئی اوفو، جمعے کا دن نہ حافظ مجھے یاد کروا، شکر ہے میں نے سورت سجدہ ہوندی سی تو پھنس گیا، میں نے سورت سجدہ پڑھی، جماعت ہو گئی، پسینہ مجھے آیا، میں کہا کون سی ہو پیچھے لقمہ دین والا، میں سی جی چنگا تکڑا صحت، تو میں کہا حافظ جی یہ سورت سجدہ نہ پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوتی، کہندا ہے مسئلہ تو دس مولوی تو، انہیں پھر فٹ بال میرے پاس سٹ دیتا، میں کہا چلو حافظ جی مان لینا کہ جے منوے سورت نہ ہوندی کچو پی گیا نماز تو سرے نہیں سی لگنی، اج خدا لفظ سنو
اور ایمان میں اپنا تازہ کروں گا، ابھی اپنا تازہ کر۔ اس نبی نے، حافظ نے کہا حجازی صاحب اگر آپ کو سورت سجدہ نہیں آتی تو اہل حدیث مسجد میں مصلی پہ چڑھنے کا شوق کیا جواب ہے؟ کیا مطلب تھا کہ اہل حدیث ہے تو نبی کی سنت کے مطابق چل، پھر تجربہ کیوں کرتا ہے؟ پوری گارنٹی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، سارے مسائل پہ ڈسکس کر سکتا ہوں، حوالے بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، چھوڑتا ہوں۔ ساری دنیا سے پوچھو، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، اور رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ کہے گا میرا امام شافعی کرتا ہے اس لیے کرتا ہوں۔ تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا امام احمد بن حنبل میرا امام کرتا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ اور تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا میرا امام مالک کرتا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ اب چوتھے سے پوچھو تو کیوں کرتا ہے؟ کہتا میں اس لیے کرتا ہوں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والا پیر کرتا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ اب میں نے 5ویں سے پوچھا تو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میرا امام سیدنا امام ابو حنیفہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتا۔ اب چھٹے بندے سے میں نے پوچھا بابا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو کھرا کیڑے گھر کھڑنا ہے بتا۔ اس نے کہا میاں صاحب مجھے نہیں پتا یہ کیوں کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میں اس لیے کرتا ہوں کہ کائنات کا امام انبیاء کا امام کرتا ہے۔ پہلا وعدہ پھر کو لیانا بے وفا آئو بے وفا آئو، جو نعرہ ماری لیا تو کسن لگے تو لوڑنا جواب دے۔ چلو کوئی حرجہ نہیں، حضرات بات پوری کر رہا ہوں، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، سن لو ائمہ فقہا محسنین امت ہیں، ہم ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، مگر یہ بھی سمجھ لو، یہ بھی سمجھ لو رب اکبر کی قسم ہماری مجبوری حب رسول ہے، آمنہ کا در یتیم ہے۔ اور میں کہہ سکتا تھا کہ 4 اماموں میں 3 امام کرتے ہیں، میجورٹی از اتھارٹی۔ حق تھا میرا کہ میجورٹی از اتھارٹی، اکثریت۔ رب اکبر کی قسم میں نے ایک بار بھی نہ کہا کہ میجورٹی از اتھارٹی، میں نے کہا لوگوں میں اس لیے کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ امام مالک کرتے ہیں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ امام شافعی کرتے ہیں، میں اس لیے نہیں کرتا احمد ابن حنبل کرتے ہیں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ پیران پیر کرتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم میں اس لیے کرتا ہوں، سچا سچا بدر منیر کرتا ہے۔ اس سے بڑی حب رسول کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔